إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ حضرات محترم، یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 135، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے، عربوں کے اندر سب سے قیمتی دنیا کی چیز اگر کوئی تھی تو وہ سرخ اونٹ تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے بے شمار سرخ اونٹ مل جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی سورت آل عمران کی 135 نمبر آیت کے ملنے پہ مجھے ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت میں ایسی بات کیا ہے؟ تو یہ آیت ہر وہ انسان جو اپنی غلطی میں خطائیں کر بیٹھتا ہے لیکن اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر اللہ کے حضور مجھے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔ پھر یقینی بات ہے ایسے انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی خطا کی اللہ سے معافی مانگوں، لیکن یہ بھی بات یاد رکھے یہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی، وگرنہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح ایک شخص اس کے ناک پہ یا سر پہ یا منہ پہ مکھی بیٹھے تو وہ اسے اڑا دیتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں کہ یہ کیا تھا، اسی طرح انہیں گناہ کا احساس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، تم میں سے جو شخص کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اب اسے احساس ہے کہ میں غلط کر چکا ہوں، تو اسے کیا چاہیے؟ ذکر اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے غلطی ہو جائے نا، اسے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر چاہیے کہ اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھے، اچھا وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے، اور یہ 2 رکعت جو ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے پڑھے، پھر اللہ سے اپنی خطا کی معافی مانگے، اللہ اس کی خطا کو اسی وقت دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی کہا اگر انسان کو اپنی برائی کا، اپنے ظلم کا احساس ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ ذکر اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کا تعلق اپنے رب سے بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی ان نون آدمی کو جس سے آپ کی واقفیت نہیں ہے، کیا آپ اسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں یا منوا سکتے ہیں؟
آپ کسی سے اپنی بات اسی وقت منوا سکتے ہیں جب اس سے کچھ تعلق ہوگا. تو آپ اسے کہیں گے یہ کام کر دے یا نہ کرے، تو وہ یقینی بات ہے اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی بات کو سنے گا بھی اور آپ کی بات مانے گا بھی. اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے. اور جب اللہ سے تعلق بن جائے نماز کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تو پھر اپنی درخواست اللہ کے حضور پیش کرے. فاستغفروا لذنوبہم، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھے کہ میرے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ کر چکا ہے اس پہ ڈٹے نہ کہ کی ہو گیا، پھر کر لیا تو کی ہو گیا. یہ ہے مصر رہنا کہ غلطی بھی کی ہے اور بے شرم، اور اسے حیا بھی نہیں آ رہی، اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کبر ہے نا، تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کہا سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے، وہ حق بات کو معلوم بھی کر لے، اسے پتہ بھی چل جائے یہ حق ہے لیکن قبول نہ کرے. اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں ہے. اور آج میں اور آپ اور ہمارے رویے یہ ہیں، ہم اپنی غلطی پہ نادم ہونے کے بجائے اکڑ جاتے ہیں. پھر کیا ہوا جی، کی بگاڑ لے گا میرا؟ انسان تو انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ بگاڑ دیتا ہے. تو فاستغفروا لذنوبہم، انسان کو چاہیے کہ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور دیکھیں جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، ادھر آؤ، یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں، لیکن اگر کہا بن دیکھے ڈر رہا ہے تو گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر غلطی کر کے پھر معافی مانگتا ہے. بعض لوگ یہاں یہ ایک بات کہتے ہیں، بلکہ میری سوچ بھی یہی تھی کہ انسان جو بار بار غلطی کرتا ہے معافی مانگتا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہوا نا. لیکن ائمہ مفسرین کہتے ہیں یہ مذاق نہیں ہے. جس بندے کو غلطی کے بعد احساس ہو جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، یہ اصرار نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ اس کا ایمان ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے. جس بندے کو غلطی کرنے کے بعد احساس ہی نہ ہو، یہ اصرار ہے، اور وہ معافی بھی نہ مانگے اور غلطی پہ غلطی کرتا چلا جائے. جو شخص غلطی کر کے معافی مانگتا ہے وہ 10 دفعہ 50 دفعہ بھی اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف کرتے ہیں. اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا. 2 وقت آئیں گے جب یہ بند ہو جائے گا. ایک جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کی جان کو قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، موت کا خرخرہ اس کے گلے پہ آ جاتا ہے، پھر اگر یہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسرا، جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ مغرب میں سورج کو دیکھ کے قیامت کے آثار سب سے بڑی نشانی کو دیکھ کے پھر توبہ کرے گا تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی.
ان دو حالتوں کے علاوہ جب بھی انسان اللہ سے توبہ کرے اللہ توبہ قبول کر لے گا. اس لیے توبہ کے معاملے میں اللہ سے کبھی نہیں شرمانا چاہیے. جب بھی انسان سے غلطی ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنی غلطی پہ مصر نہ رہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں. اور جو توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم، اس کے لیے بدلہ یہ ہے مغفرۃ من ربہم، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. بہت سی خطائیں لیے پھر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دینا. اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس سے کیا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، مغفرت ہے. پھر انہیں ملے گا کیا؟ وجنات تجری من تحتها الانہار، انہیں ایسی جنتیں اللہ عطا کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ دنیا کی سب سے خوبصورت ویوز ہیں. آپ دیکھیں نا کسی نہر کے کنارے پہ نا کوئی آبادی بن جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں کینال ویو، کہ اس کا ویو نہر کے ساتھ ہے اور اس کی خوبصورتی میں وہ اضافہ کر دیتی ہے. تو جس کے گھر کے اندر سے نہریں گزرتی ہوں، جس کے باغات کے اندر سے یہ نہریں گزرتی ہوں، ہر وقت وہ اس کے کناروں پہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض یاب بھی ہوتا ہو اور ان ویوز سے اپنا دل ٹھنڈا بھی کرتا ہو. آپ دیکھیں لوگ یہ پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں جہاں آبشاریں ہیں، سرسبز پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت وادیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں جا کے پیسے لگا کے اتنا لمبا سفر کر کے اتنے جسم کو تھکا کے کیا دل کو راحت ملتی ہے ان وادیوں کو، ان خوبصورت آبشاروں کو دیکھ کے، ان پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کے، اس سبز اور پھلدار لدے ہوئے پودوں کو دیکھ کے انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں نظارے ملیں گے، اللہ کی نعمتیں بھی ملیں گی اور اپنے گھر کے اندر یہ سارے ویوز بھی ملیں گے. جنات تجری من تحتها الانہار. یا تو انسان جا کے واپس آ جاتا ہے نا، پھر اپنے گھر میں وہی کام، سب کچھ محنت مزدوری اور معاش کی فکر، وہاں کا کبھی ایسا نہیں ہوگا. خالدین فیہا، انہی جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. سب سے پہلے تو اللہ ہمیں اپنی خطاؤں پہ توبہ کی توفیق دینا. جب توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، تو پھر یہ ساری نعمتیں انشاءاللہ اللہ عطا کریں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین اجر، یہ نعمتوں والا اجر ان کے لیے ہے جو عمل کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. اقول قولی ھذا واللہ اکبر. پھر اللہ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے بہت سی امتوں کے طریقے گزر گئے. فسیروا فی الارض، زمین پہ چل پھر کے تو دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا. ذرا دیکھو تو صحیح چل پھر. سیرو فی الارض کا مطلب دنیا میں تماشے کرنے کے لیے جانا نہیں ہے، زمین میں اس لیے جانا ہے، سیاحت کرنی ہے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تاکہ جن لوگوں نے جھٹلایا ان کے انجام کو دیکھو، ان کی تباہ ہوئی بستیوں کو دیکھو جا کے، تاکہ انسان کو احساس ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے. وہدن،
اسی کے اندر ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں، اس کے لیے کسی نصیحت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے، اللہ ہمیں بھی تقوی جیسی نعمت عطا فرما دے، تاکہ جب ہمیں کوئی نصیحت کرے یا ہم نصیحت پڑھیں، نصیحت کو سنیں تو اسے قبول کر لیں۔ یہی انسان کی دانائی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔